السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیسے ہیں آپ نے امید ہے حرف فا یاد کر لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق ہے حرف قاف۔ قاف یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جس کے اوپر میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں قاف۔ کیا کہتے ہیں؟ قاف۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف، پر حروف میں سے ہے۔ تو اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جہاں تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے، یہاں زبان لگے تو یہاں سے ادا ہوتا ہے قاف۔ یہ اقصائے لسان، یہ اقصا لسان ہے جہاں میں نے گول دائرہ ڈال کے یہ تیر کا نشان لگایا ہوا ہے۔ یہ اور یہ قوا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، قوا، یہ چھوٹی سی زبان جو ہوتی ہے، یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ آپس میں ملے اور مل کے چپکے تو ادا ہوتا ہے قاف۔ قاف دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زبان کا سرخ رنگ کا جو دائرہ میں نے لگایا ہوا ہے اور یہ تیر کا نشان ہے، اور ادھر جہاں میں نے اب ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں قوا۔ یعنی زبان، گلا، منہ کھولیں تو اوپر جو چھوٹی سی زبان ہوتی ہے نا اس کو قوا بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں چپکیں یعنی ملیں تو ادا ہوتا ہے قاف۔ قاف قاف۔ ادھر بھی میں نے یہ ایرو کا نشان لگا کے دکھایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے۔ یہ جو حضرات انگلش پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ میں نے لکھ کے لگا دیا ہے۔ تو یہ ہے قاف کی مثال۔ اب ہم قاف کو پہچانیں گے۔ یہ بچوں قاف ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، فا کے اوپر ایک نقطہ تھا اور قاف کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ دو۔ قاف کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ دو۔ ہاں، ایک بات یہاں یاد رہے کہ تا اور قاف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تا کے اوپر بھی دو نقطے ہوتے ہیں اور قاف کے اوپر بھی دو نقطے ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو تا کا سرا سیدھا ہے اور قاف کا سرا جو ہے نا وہ مڑا ہوا ہے۔ قاف کا شروع والا سرا جو ہے جہاں سے حرف لکھا جا رہا ہے، اس کا جو پہلا چہرہ ہے وہ اس طرح کا ہوگا، گول ہوگا، اور تا کا جو ہے بالکل سیدھا ہوگا۔ ان میں نقطے ایک جیسے ہیں لیکن شکلوں کا فرق ہے، یعنی حرف کبھی شکل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کبھی نقطوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہم نے حرف قاف کو پہچان بھی لیا اور پڑھ بھی لیا۔ اب ہم پڑھیں گے اول الکلمہ، مواضع حرف القاف، یعنی حرف القاف کن کن طریقوں سے حروف میں آتا ہے اور حرفوں میں یعنی لفظوں میں کس طرح حرف قاف آتا ہے۔ تو اول الکلمہ متصل، یعنی قاف کبھی ملا ہوا آئے تو اس طرح آتا ہے شروع میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قاف کی شروع میں آئی ہوئی شکل ہے، یعنی حرف کے شروع میں اگر قاف آئے تو اس طرح آئے گا۔ اول الکلمہ متصل، یعنی ملی ہوئی شکل ہے یہ، اور کلمے کے شروع میں اگر قاف آئے تو اس طرح آئے گا ملا ہوا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں جہاں میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے وسط الکلمہ، یعنی وسط الکلمہ متصل، یعنی دو حرفوں کے درمیان میں اگر قاف آئے تو کس طرح آئے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قاف کی درمیانی شکل ہے، یہ بھی قاف کی درمیانی شکل ہے، یعنی درمیان میں جب بھی قاف آئے گا اس طرح آئے گا۔ اس کو آپ توجہ سے دیکھ لیں اور پہچان لیں۔ وسط الکلمہ متصل یعنی ملی ہوئی شکلیں۔ آخر الکلمہ منفصل، یعنی اگر حروف کے آخر میں قاف آئے تو اس طرح آئے گا۔ منفصل کہتا ہے فاصلے کے ساتھ عربی میں، تو یہ قاف اس طرح آئے گا متصل۔ اگر ملا ہوا آئے آخر میں، کلمے کے آخر میں قاف اس طرح آئے گا ملا ہوا، اسے کہتے ہیں اپنا جو ہے نا حرف کے آخر میں قاف کی شکل۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ قاف کی شروع والی شکل ہے اور یہ قاف دو یعنی دونوں میں نے دائرہ لگایا ہوا ہے اور قاف شروع میں آیا ہوا ہے۔ یہ ریڈ کلر والا یہ بھی قاف ہے، یہ بھی قاف ہے۔ حرف القاف اول الکلمہ۔ حرف القاف وسط الکلمہ، وسط الکلمہ۔ قمر، قمر، قطار، یہ اول الکلمہ کی مثال ہے۔ اور اب درمیانی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، صاد اور را، ان کے درمیان میں قاف آیا ہوا ہے گرین کلر والا۔ مطرقہ، مطرقہ، یہ قاف درمیان میں آیا ہوا ہے، میں نے گول دائرہ لگا کے آپ کو دکھا بھی دیا ہے۔ یہ قاف کی درمیانی شکل ہے، قاف درمیان میں آئے تو کبھی اس شکل میں آتا ہے اور کبھی اس شکل میں آتا ہے۔ حرف القاف وسط الکلمہ ہم نے پڑھ لیا۔
اب حرف القاف آخر الکلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمے کے آخر میں قاف آئے تو اس طرح آتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی قاف کی آخری شکل ہے، اس میں ملی ہوئی ہے، یہ فاصلے کے ساتھ ہے اور یہ ملا ہوا قاف ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ منفصل ہے اور یہ متصل ہے۔ اب آپ آگے پھر دیکھ لیں، اقرأ واتعرف اشکال حرف الکاف حرف القاف، الحرف فی اول الکلمہ قرد قردن، یہ قاف کی شروع والی شکل ہے، قفصن یہ قاف کی شروع والی شکل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قاف کی شروع والی شکل، اور یہ الحرف فی وسط الکلمہ، یہ دیکھ لیں لقلاقن یہ قاف کی درمیان والی شکل ہے، اور یہ مطرقتن یہ قاف کی درمیانی شکل ہے، یہ قاف آیا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں قاف، یہ درمیانی شکل ہے۔ الحرف فی آخر الکلمہ فریق حلاق، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قاف آیا ہوا ہے آخر میں، یہ ملی ہوئی شکل ہے اور یہ منفصل فاصلے کے ساتھ ہے۔ اور مخرج آپ نے پڑھ لیا ہے، قلم مطرق زقن زقن، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قاف کی شروع والی شکل ہے اور یہ اس کی مثالیں ہیں، یہ درمیان میں بھی اسی طرح آتا ہے، جس طرح شروع میں آتا ہے نا، یہ درمیان میں بھی اسی طرح آیا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، را اور تا کے درمیان میں، زال اور نون کے درمیان میں، یہاں شروع میں بھی آیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ قوس قزح، یہ قاف ادھر بھی آیا ہوا ہے، ادھر بھی آیا ہوا ہے، اور میں نے لگا کے بھی بتایا بھائی ان شکلوں میں سے یہاں کون سی شکل لگے گی، پھر میں نے ان کو قریب کر کے یہ ادھر لگا دی، یہ ادھر لگا دی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ملعقہ، دیکھ رہے ہیں، یہ قاف کی درمیانی شکل، فقمہ یہ بھی قاف کی درمیانی شکل، مقص یہ بھی قاف کی درمیانی شکل، اور یہ اوپر والی جو تصاویر ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اردو میں جو ہمیں پتہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں، تو عربی میں بتا رہا ہوں۔ فندق، اوراق، برق، یہ قاف منفصل، یعنی کلمے کے آخر میں قاف آیا ہوا ہے اور منفصل ہے، دیکھ رہے ہیں، فاصلے کے ساتھ قاف آیا ہوا۔ ابریق، طریق، فستق، یہ قاف ملی ہوئی شکل ہے، متصل، قاف کلمے کے آخر میں ملا ہوا آ رہا ہے۔ قلعتن، قاف کی شروع والی شکل، قصر، قلم، دیکھ رہے ہیں آپ، قصر، قلم، یہ قاف کی شروع والی شکل ہے۔ یہ حرف القاف فی اول الکلمہ، یہ دیکھ، قلب، قصۃ، قبلہ، یہ قاف شروع میں آیا ہوا ہے۔ حرف القاف فی آخر الکلمہ، یہ آخر میں، کلمے کے آخر میں قاف آیا ہوا ہے۔ عنق، حلاق، سائق۔ حرف القاف فی وسط الکلمہ، مقص، مطرقۃ، ملعقۃ۔ مد القاف بالالف، یعنی حروف مدہ میں قاف آیا ہوا، قاضی، قارورہ، قارب۔ یہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں، قی، قو، مفتوح، قال، مکسور، قیل، مضموم، قل۔ یہ ساکن ما قبل مفتوح، اقرب، ساکن ما قبل مکسور، اقترب، ساکن ما قبل مضموم، یقرز، قی، قو، قافلۃ، قرد، قنفذ، بقرۃ، حقیبۃ، حقوق، صندوق، لقلاق، حقل، عقل۔ یہ قاف دیکھ رہے ہیں، قاف درمیان میں آیا ہوا ہے، یہ شروع میں آیا ہوا ہے، شروع میں اس طرح بھی قاف آتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں قاف کی درمیانی شکل کی مثال ہیں، یہ قاف درمیان میں آیا ہوا ہے، یہ آخر میں آیا ہوا ہے، یہ شروع میں اور درمیان میں، اور یہ شروع میں، یہ درمیان میں، یہ شروع میں، یہ درمیان میں۔ ہم نے اپنا سبق پڑھ لیا، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اقرب، قال، قیل، قل۔ تو بچوں، امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے حرف قاف کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو آخر میں ہم دعا مانگ لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔